سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ آج ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے گزشتہ اتوار کو یہ وعدہ کیا تھا جادو کے بارے میں کچھ وضاحتیں آج کے درس میں پیش کروں گا، اور میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق بھی قرآن اور حدیث سے ہے۔ جادو کو عربی زبان میں سحر کہتے ہیں، سین ہا اور را عربی زبان میں سحر کہا جاتا ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں اس کا معنی جادو کرنا۔ پہلا سوال، میں سوالات قائم کروں گا اور پھر میں خود ہی اس کے جوابات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے، جادو ہے یا نہیں ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں خالی خواب ہے، بناوٹ ہے؟ تو اس کو ذہن میں رکھے گا، جتنے بھی اہل علم ہے، میں اہل علم کی بات کر رہا ہوں، ناقص لوگوں کی باتیں نہیں کر رہا۔ جتنے بھی اہل علم ہے وہ اس بات پر متفق ہیں جادو ہے اور باقاعدہ جادو ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک کیس آیا، یورپ کا کوئی شخص تھا، اس نے جادو کا انکار کیا، بولے جادو وادو کچھ نہیں ہوتا۔ اب جب تک سر پر نہ پڑے نا اس وقت تک سمجھ نہیں آتی۔ عجیب اتفاقہ رہنے والا وہاں کا تھا، کسی نے اس کو جادو کروا دیا۔ اب وہ ڈاکٹروں کے پاس گھومتا پھرتا رہا، ایسا محسوس ہو رہا لا علاج مر گیا، علاج ہی نہیں ہو رہا۔ اتفاق یہ کہ گھومتے پھرتے یہ میرے پاس آیا، اب مجھ سے کہنے لگا، تو میں نے کہا پہلے کیا نظریہ تھا؟ کہا پہلے نظریہ تھا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، بس یہ خواب ہے۔ اب میں نے کہا اب کیا نظریہ ہے؟ کہ اب سر پر پڑی ہے، اب میں مانتا ہوں۔ تو کہتے جب تک سر پر نہ پڑے نا پھر انسان مانتا نہیں ہے۔ تو بہرحال جادو کی ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، عقلاء اور اہل علم اس بات کو مانتے ہیں۔ اچھا، اب دوسرا سوال ہے، کیونکہ میں سوالات قائم کر رہا ہوں اور جواب دے رہا ہوں، یہ کوشچن آنسر۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا جادو کے ذریعے حقیقت بدل جاتی ہے؟ سوال کو سمجھے گا، جادو کے ذریعے حقیقت بدل جاتی ہے؟ اب میں اسے مثال پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، یہ کیبل ہے، آپ کے سامنے جا رہا ہے یہ کیبل، اور یہ ویڈیو کیمرے میں یہ کیبل لگا ہوا ہے، بالکل ایک حقیقت یہ کیبل ہے۔ اب کسی جادوگر نے جادو کر دیا کہ سانپ بن جا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیبل جادو کرنے سے سانپ بن سکتا ہے؟ ایسے ہی کوئی لاٹھی ہے، اسٹک، اب کسی جادوگر نے جادو کر دیا، اور جادو کر دیا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسٹک اور وہ ڈنڈا، وہ لاٹھی، کیا وہ سانپ بن جائے، یعنی حقیقت بدل جائے؟ یہ پہلے کیا تھی؟ لکڑی تھی، اب سانپ بن گئے۔ یا یہ جو کیبل ہے یہ پہلے کیبل تھا اور اب سانپ بن گیا، یہ حقیقت کا بدلنا کہلاتا ہے۔ اب علماء کے دو گروہ بن گئے، توجہ رکھے گا، یہ علماء میں اختلاف ہے، اور دونوں جانب اکابر علماء ہیں۔ میں نے جب اس کی تحقیق کی تو بڑے بڑے علماء دونوں جانب ہیں۔ علماء کا ایک گروہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے حقیقت بدل جاتی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ جو کیبل ہے اس کو جادو کرے تو سانپ بن جائے، یعنی یہ سانپ ہوگا۔ آپ کے ہاتھ میں اسٹک ہے، عصا ہے، جادوگر نے جادو کر دیا، اب وہ عصا، اسٹک، ڈنڈی نہ رہی بلکہ وہ سانپ بن جائے۔ علماء کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے، یہ ذہن میں رکھے گا۔ اب آئے علماء کا ایک دوسرا گروہ ہے، انہوں نے یہ کہا جادو سے حقیقت نہیں بدلتی، جادو سے حقیقت نہیں بدلتی۔ مطلب کیا ہے؟ یہ جو کیبل آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اب وہ جادو کرتا ہے کہ یہ سانپ بن جائے، تو حقیقت نہیں بدلی، سانپ نہیں بنا، بلکہ یہ کیبل ہی ہے۔
इसी तरीके से एक लाठी है, अब लाठी पर जादूगर ने जादू कर दिया सांप बनने का। अब वो सांप नहीं बनता, लेकिन अब जब सांप नहीं बना तो क्या है तो डंडी, लेकिन बज़ाहिर क्या लगता है कि सांप बन गया। अब ये जो उलमा का गिरोह है, इनसे हमने पूछा, ऐसे वाकयात मिलते हैं कि इंसान पत्थर बन गया और असा जो है ना ये सांप बन गया, बाकायदा लिखा हुआ होता है किताबों के अंदर। यहां आप क्या कहेंगे? वो उलमा कहते हैं ये नजरबंदी है, यानी उसने आपकी नजर पर ऐसा जादू कर दिया कि वो डंडी थी, आपको सांप लग रही है और आपको क्या लगेगा जैसे सांप चल रहा है, आपके करीब आ रहा है, आप घबराएंगे, भागेंगे। हकीकत में सांप नहीं है, वो वही असा है, वही लाठी है। यानी बज़ाहिर आपको ऐसा लगेगा ये सांप बन गया, लेकिन हकीकत में क्या ये केबल है। तो उलमा के दो गिरोह हो गए। एक गिरोह ये कहता है हकीकत बदल जाती है, जिसका मतलब है इंसान पत्थर बन जाए, डंडा सांप बन जाए, केबल सांप बन जाए। लेकिन उलमा का एक गिरोह ये कहता है कि नहीं, हकीकत तो नहीं बदलती, ये सिर्फ धोखा है, होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। ये उलमा के दो गिरोह हो गए। अब इख्तिलाफ में हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि ये उलमा की अपनी अपनी तहकीकात है। महाराज जिसका जो मौकिफ है ठीक है, उसका अपना मौकिफ है। लेकिन अब मैं एक और सवाल कायम करना चाह रहा हूं। वो सवाल ये है कि जादू से हकीकत तो नहीं बदलती, तो क्या जादू का असर इंसान पर होता है? इसमें सबका इत्तेफाक है, अब इख्तिलाफ नहीं, सब मुत्तफिक है जादू का असर इंसान पर होता है। यह क्लियर कॉन्सेप्ट। अगर जादू का असर इंसान पर ना हो तो फिर हम महसूस कैसे कर रहे हैं? बाकायदा महसूस किया जाता है। पता यह चला कि जादू का असर इंसान पर होता है। अब जब जादू का असर इंसान पर होता है तो इसकी तीन सूरतें हैं, तवज्जो रखिएगा। पहली सूरत क्या होती है? जादू का असर आता है हमारी बॉडी पर। जब जादू का असर हमारी बॉडी पर आएगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी पर दर्द शुरू हो जाएगा, हमारी बॉडी काम नहीं करेगी, हम तकलीफ में आ जाएंगे, मुशक्कत में आ जाएंगे, खड़ा होने का दिल नहीं होगा, काम करने का दिल नहीं होगा, इसलिए कि हमारी बॉडी काम नहीं कर रही। अब अगर आप पर कभी ये कैफियत आ जाए तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप पर जादू कर दिया है, हो सकता है बीमारी भी हो, ये बात ध्यान में रखेगा। लेकिन अगर बीमारी नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है? ये जादू है। जैसे आप डॉक्टरों के पास गए, दर्द खत्म ही नहीं हो रहा, ना दवाइयों से असर हो रहा है, तो फिर एक डाउट है, होना जरूरी नहीं है, एक डाउट है कि कहीं आपके जिस्म पर जादू तो नहीं कर दिया गया। अच्छा, जादू का एक रंग ये होता है। जादू का दूसरा असर सुनिएगा, जादू का दूसरा असर पड़ता है दिल पर, हार्ट पर। अगर जादू का असर दिल पर पड़ेगा ना, इसका नतीजा क्या निकलेगा? आप किसी से मोहब्बत करते होंगे, आप उससे नफरत करने लग जाएंगे। यानी आधे घंटे पहले आप आशिक थे, आधे ही घंटे में आपका कल्ब बदल गया, दिल बदल गया, नहीं मुझे इससे नफरत है, मैं इसे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये जादू का दूसरा असर है जो किस पर पड़ा? हमारे दिल पर पड़ता है। जादू का तीसरा असर किस पर पड़ता है? काबिल तवज्जो है। जादू का तीसरा असर पड़ता है अकल पर, यानी आपकी अकल पर वो कंट्रोल कर लेता है। अब आप क्या करेंगे? ऊट पटांग हरकतें करेंगे। ये जादू का तीसरा का, दिमाग काम नहीं करेगा, समझ का मादा आपसे क्या हो जाएगा? सल्ब हो जाएगा। ये तीसरा असर। अब यहां मैं एक और सवाल करना चाह रहा हूं ताकि सवाल और जवाब हल होते जाए। ये बात कि अल्लाह के हबीब पर जादू हुआ या नहीं हुआ, मेरे नबी पर जिनका मैं और आप गुलाम हैं, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती। नबी की शान ये है, रब जो देता है गुम करके आएगा दर मुस्तफा से। हदीस पर इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, बुखारी की हदीस है। मैंने इसका खुलासा पेश किया। अब सवाल यह पैदा होता है कि मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जादू हुआ या नहीं हुआ? तो बिल्कुल क्लियर है, जादू हुआ है, यही तो हमारा अनुमान चल रहा है। और गुज़िश्ता इतवार को शान नुज़ूल से बिल्कुल वादे हो गया
کہ نبی پر جادو ہوا، لیکن اب آپ اس پر ایک مزید سوال کریں گے، اور وہ سوال یہ کریں گے کہ ابھی آپ نے بتلایا جادو کا اثر کبھی باڈی پر ہوتا ہے، جادو کا اثر کبھی دل پر ہوتا ہے، جادو کا اثر کبھی عقل پر ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا، وہ جادو کس کا تھا؟ جان لیوا، یعنی لبید بن عاصم یہ چاہتا تھا کہ اس جادو میں معاذ اللہ نبی مثال کر جائے، یہ اس کا نظریہ، اس کی سوچ میں بتا رہا۔ لیکن ہوا کیا؟ جادو کا اثر آپ کی عقل پر نہیں ہوا، وہ چاہتا تھا کہ عقل پر ہو، بڑی تگ و دو کی کوشش کی کہ آپ کی عقل پر جادو کا اثر ہو، آپ کی عقل پر جادو کا اثر نہیں ہوا۔ اب آ جائے دل، جادو کا اثر وہ چاہتا تھا کہ دل پر بھی ہو، لیکن جادو کا اثر دل پر بھی نہیں ہوا۔ اب آپ پوچھیں گے کیوں نہیں ہوا؟ عقل پر جادو کر رہا ہے، نہیں ہو رہا، دل پر جادو کر رہا ہے، نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ بھائی لماذا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عقل پر جادو کا اثر ہو جاتا اور دل پر جادو کا اثر ہو جاتا تو جو منصب نبوت ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی، اور یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک، اے پیارے آپ کی حفاظت تو ہم کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر عقل پر جادو کا اثر ہوا ہی نہیں، بالکل ایسے نارمل حالت ہے۔ جب دل کی بات آئی تب بھی نارمل حالت، کیونکہ دل پر اور عقل پر اگر جادو ہوا تو پھر فرائض منصب نبوت جو نبی کی تخلیق کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، اور یہ پاسبل نہیں، ممکن نہیں۔ اب آپ کہیں گے جادو کا اثر کہاں ہوا؟ جادو کا اثر باڈی پر ہوا، جادو کا اثر، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب آپ کو کھڑے ہونے میں تکلیف ہونے لگی، چلنے میں تکلیف ہونے لگی، جسم میں درد بڑھنے لگا۔ لیکن یہاں بھی ایک بات میں رکھے گا، جسم میں جو درد بڑھتا ہے یہ بھی ایک حد تک ہوا، ایک حد تک، کیونکہ اگر اس حد سے بڑھ جائے تو پھر مسئلہ آ جائے گا، منصب نبوت کے جو فرائض ہے پھر ان میں کمی ہو جائے گی۔ تو وہ بھی ایک حد تک ہوا، جب درد بڑھا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ رب العزت نے پردوں کو اٹھا دیا، جو گزشتہ اتوار کو آپ حضرات نے سماعت کر لیا۔ اچھا اب ہم آگے بڑھتے، آگے ہم نے یہ سمجھنا ہے جادو کرنا کیا ہے اسلام میں۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، جادو کرنا حرام ہے، اسلام منع کرتا ہے سختی کے ساتھ، جادو جائز نہیں ہے۔ اب اس کی میں 4 صورتیں بتا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا تاکہ ایک بات آپ پر بالکل کلیئر ہو جائے۔ اچھا جو 4 صورتیں ہیں وہ میں نے دیکھیں اسکرین پر اس کی پوسٹ بنوائی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہوتا ہے؟ جادو سیکھنا، سیکھنا یہ اول ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ جادو سکھانا، کیونکہ پہلے آدمی سیکھتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ سکھاتا ہے، پہلے پڑھے گا پھر پڑھائے گا۔ تیسرا کیا ہے؟ جادو کرنا، اور چوتھا کیا ہے؟ جادو کروانا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ یہ 4 ہو گئی، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کرنا، جادو کروانا۔ اس کو ذہن میں رکھے گا، علماء نے مسئلہ لکھا یہ چاروں کا چاروں حرام ہے، سیکھنا بھی حرام، سکھانا بھی حرام، کرنا بھی حرام، کروانا بھی حرام۔ لیکن اگر اس کے اندر کفریہ اور شرکیہ کلمات آ جائے تو اب فقط حرام نہیں ہے بلکہ یہ کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، چھٹی، مسلمان نہیں رہے گا اگر وہ کلمات کفریہ اور شرکیہ پر مشتمل ہو۔ اچھا اب ایک اور علماء کا گروہ ہے، وہ کیا کہتا ہے وہ سنیے گا، میں سب رائے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ سب بڑے بڑے اکابر علماء ہیں اور فالو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ علماء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے جادو سیکھنا، توجہ رکھیے گا، جادو سیکھنا
اگر اس کے اندر کفریہ اور شرکیہ کلمات نہ ہو، اس کے اندر کفریہ اور شرکیہ کلمات نہ ہو تو جادو سیکھنا، ایک گروہ کہتا ہے جائز ہے. سیکھنے کی بات کر رہا ہوں، کرنے کی بات نہیں کر رہا، سکھانے کی بات نہیں کر رہا. صرف جادو سیکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ کہتے ہیں یہ نفس علم ہے، ہر علم علم ہے، بس ختم بات. یہ کہا جاتا، آپ نے سنا ہوگا بعض مرتبہ علماء سے. تو یہ جو علماء کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ یہی موقف ہے علماء کا کہ جادو سیکھنا اگر وہ کفریہ اور شرکیہ کلمات پر مشتمل نہ ہو تو پھر یہ جائز ہے. ایک گروہ یہ کہتا ہے، لیکن میں نے ابتداءً آپ کو بتا دیا علماء کا دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں، اب بھی جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے. یہ ساری رائے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اچھا، اب اس کے بعد میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. میں پہلے ایک مثال دیتا ہوں تاکہ مثال کے ذریعے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. جیسے والد صاحب ہیں، ایک بیٹا آیا، آج اتوار کا دن ہے، بیٹا آتا ہے کہتا ہے ابا میں صدر جا رہا ہوں. توجہ رکھیے گا، میں صدر جا رہا ہوں. ابا نے سنا جلال میں آ گیا، نہیں جانا. اب مجھے بتائیں ابا نے کس سے منع کیا؟ صدر جانے سے منع کیا. میں آگے واضح کر رہا ہوں، صدر جانے سے منع کر دیا. اب آیا پیر کا دن، سیکنڈ ڈے. بیٹے نے ابا کو کہا ابا میں آج صدر جا رہا ہوں. اب ابا کیا بولتے ہیں؟ ہاں جاؤ نا، کس نے روکا؟ اتوار والے دن کیا کہا؟ نہیں جانا. پیر والے دن کیا کہا؟ جاؤ. کس نے منع کیا؟ کیا ہو گیا؟ جاؤ نا. اب بیٹے نے سوال کیا، سوال سنیے گا کیونکہ میں آپ کو مثال دے کر حدیث سمجھا رہا ہوں، پھر حدیث آپ کے ذہنوں میں بیٹھے گی صحیح انداز میں. اچھا، بیٹے نے سوال کیا ابا حضور لوکیشن تو کل بھی وہی تھی آج بھی ہے، پوائنٹ تو وہی ہے. کل بھی صدر کا پوچھا، آج بھی صدر کا پوچھا. کل میں نے پوچھا تھا برت گئے، میں نے نہیں جانا، اور آج میں پوچھ رہا ہوں پیر والے دن، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ. کیا مسئلہ ہے؟ کس نے منع کیا؟ سمجھ نہیں آئی. ابا نے اب وضاحت کی، بیٹا میں سمجھا رہا ہوں، کل مجھے پتا چلا تھا صدر کے حالات خراب ہے، بڑی گولیاں چل رہی، تو اس پس منظر کے پیش نظر میں نے منع کر دیا. لیکن آج میں نے اس لیے کہا کہ جا سکتے ہو، آج کچھ بھی نہیں. پتا چلا نبی کا کبھی فرمان آپ کو ملے گا آپ کسی چیز سے منع کر رہے ہیں، اور کبھی آپ کو ملے گا وہی چیز ہوگی نبی آ کہہ رہے ہو. یہ ذہن میں رکھے گا، کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے اور گمراہ کیا جاتا ہے. کہتے دیکھو نبی نے تو منع کیا، یہ ناجائز ہے، لیکن نبی کا دوسرا فرمان ہے کہ نبی نے فرمایا کرو. تو بات یہ کہ یہ دونوں فرمان بظاہر کیا ہے؟ اپوزٹ، الگ الگ ہے، لیکن دونوں کا پس منظر کیا ہے؟ علیحدہ علیحدہ ہے. اب آگے بڑے میں بتا رہا، جو مجھے سمجھانا میں نے اس کے لیے مثال دی. تعویذ بنانا، تعویذ بنانا، تعویذ لٹکانا، یہ گلے میں ہم لٹکاتے ہیں، میں نے بھی پہنا ہوا ہے، الحمدللہ ہم تو پہنتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، میرے گلے میں ہے. ہاتھوں پر ہم تعویذ باندھتے ہیں. اچھا، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دم کرتے ہیں. یہ تعویذ باندھنا اور دم کرنا یہ آج سے نہیں چل رہا، یہ صدیوں پرانا رواج ہے. اسلام ابھی نہیں آیا تھا تب بھی تھا. یہودی بھی کرتے تھے، عیسائی بھی کرتے تھے، ہندو بھی کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. لیکن ان لوگوں کے جادو میں کیا تھا؟ یہ پہلے کی بات. نبی نے ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں کیا، 40 سال کی عمر میں اعلان کیا نا. اس سے پہلے کی بات بتا رہا کہ تعویذ بھی باندھے جاتے تھے اور جو ہے دم بھی کیا جاتا، جس کو منتر کہتے دم بھی کیا جاتا تھا. تو اب اللہ کے حبیب نے دیکھا تعویذ کے اندر اس وقت کیا ہوتا تھا؟ بھائی دیوتاؤں کے نام، ان کے جو بھگوان ہوتے دیوتا، اس کے نام، فلاں دیوتا یہ صحیح کر دے گا، یہ بخار صحیح کر دے گا، یہ نزلہ صحیح کرے گا، یہ ہمارے الگ الگ معاذ اللہ دیوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان دیوتاؤں کے نام لکھتے، یہ روزی دینے والا دیوتا ہے، اس کا نام لکھو. یہ بارش برسانے والا دیوتا ہے، اس کا لکھو. اچھا، یہ بخار سے شفا یابی کا دیوتا ہے، بت ہے، اس کا لکھو. اس کے تعویذ بناتے، اس کے تعویذ بنا کر یہ مشرکین مکہ گلے میں پہنا کرتے. اب اللہ کے حبیب نے اس منظر کو دیکھا، توجہ رکھیے گا، اللہ کے حبیب نے اس منظر کو دیکھا تو نبی نے کیا فرمایا سنیے گا. اب حدیث کی طرف آ جائے، اسکرین پر ہے. من علق تمیمۃ فقد اشرک،
یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے. حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جس نے تعویذ کو لٹکایا اس نے شرک کیا. یہ حدیث آپ سوشل میڈیا پر بھی سنتے ہیں, لیکن اس کا پس منظر یہ تھا. ظاہر بات اگر آپ کے سامنے بھی آئے کہ بھائی بتوں کے ناموں کا تعویذ بنا, آپ پہنیں گے؟ نہیں پہنیں گے بھائی. نبی نے جب دیکھا مشرکین مکہ ایسے تعویذات پہنتے ہیں تو اللہ کے حبیب نے فرما دیا من علقت تمیمۃ فقد اشرک, کہ جس نے ایسے تعویذ لٹکائے اس نے شرک کیا. کیوں؟ ان کے تعویذات کے اندر شرکیہ کلمات ہے, پس منظر الگ تھا. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہمارے تعویذات میں کیا دیوتاؤں کے نام ہوتے ہیں, شیطان کے نام ہوتے ہیں؟ نہیں. ہمارا جو تعویذ ہوتا ہے وہ قرآن پر مشتمل ہوتا ہے, اور قرآن کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت یہ اسکرین پر موجود ہے, ہوا شفا و رحمت للمؤمنین. قرآن اول تاخیر یہ شفا ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. ہم اس کا تعویذ کہتے ہیں. پتا چلا پس منظر علیحدہ ہے. اب آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا. سوال یہ آئے گا کہ کیا صحابہ کے دور میں تعویذ پہنا جاتا تھا؟ اچھا, اللہ کے حبیب کی کوئی ایسی حدیث ہے تعویذ پہننے کے متعلق؟ بالکل ہے. ایک بڑے جلیل قدر صحابی ہیں جن کا اسم گرامی حضرت سیدنا عوف بن مالک ہے, اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. میں نے حدیث نمبر بھی لکھ لیا, جیسے اگر آپ نے دیکھنا ہے اصل کتاب میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 5625, وہاں دیکھی جا سکتی ہے. حضرت سیدنا عوف بن مالک نے تعویذ کے متعلق سوال کیا بارگاہ رسالت میں. میرے نبی نے جواب کیا دیا, سنیے گا. میرے نبی نے فرمایا لا بأس بالرقا, یہ عربی الفاظ میں لفظ تو لفظ پیش کر رہا ہوں عربی کے. لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک, فرمایا اگر تعویذ کے اندر شرکیہ کلمات نہ ہو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اسے باندھنے میں کیا حرج ہے؟ بالکل واضح, مل گئی نا حدیث, کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. پتا چلا جو آپ نے منع فرمایا وہ پس منظر علیحدہ تھا, اور یہ پس منظر علیحدہ ہے. اور اسی پس منظر کے پیش نظر الحمدللہ ہم گلے میں تعویذ پہنتے ہیں, اپنے بچوں کو پہناتے بھی ہے. اچھا, ایک اور حدیث بارکہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ حدیث بارکہ کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر ہے. حدیث ہے مستدرک للحاکم, آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. حدیث نمبر 2010. اس حدیث بارکہ میں کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تم ڈراؤنا خواب دیکھو, یعنی کوئی خطرناک خواب دیکھو, جسے خواب میں دیکھ لیا کوئی آپ کو کاٹ رہا ہے, معاذ اللہ سانپ ڈس رہا ہے, یہ بڑے خطرناک خواب ہوگا. اور آپ کو پتا اگر ڈراؤنا خواب دیکھیں نا, ہم بیدار ہوتے ہیں نا, تو بیدار ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ڈر لگا رہتا ہے, کیا ہوگا کیا ہوگا, ایسے ڈر ہوگا. اللہ کے حبیب نے اس کا حل بتایا. فرمایا اگر ڈراؤنا خواب دیکھ لو نا, اس دعا کو پڑھ لو. جو خواب میں تم نے دیکھا نا وہ چیز تمہیں نقصان نہیں دے گی. اب وہ دعا کیا دیکھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ ومن عقابہ وشر من عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. پتا چلا خواب جو ڈراؤنا تھا اس کا ڈر بھی ختم ہو گیا, اور کوئی بھی موذی چیز آپ کو ایذا نہیں دے سکتی. یہ حدیث بارکہ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے سنی, بڑے عظیم صحابی, انہوں نے کیا کیا؟ جو ان کی بالغ اولاد تھی نا ان کو سکھا دیا, دعا سیکھ لو تاکہ تم ایک دوسرے پہ کیا کر سکو؟ دم کر سکو. اور نابالغ جو اولاد ہے نا ان کے لیے کیا کیا؟ اس کو کاغذ پر لکھا اس دعا کو اور گلے میں پہنا دیا. یہ تعویذ نہیں ہے, یہی تو ہم کر رہے ہیں. جب صحابی کرے شرک نہیں جائز ہے, تو پھر ہم نبی کے غلام کریں تو جائز ہی ہوگا نا, ناجائز تو نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ ساری پوسٹیں جو ہے نا جو یہاں چل رہی ہے, یہ انشاءاللہ وہ جو گروپ ہے واٹس ایپ کا اس کے اندر بھی میں انشاءاللہ ڈالوں گا. اچھا, اب یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی, اب میں چاہتا ہوں کہ فضائل کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کر دوں سورہ فلق اور سورہ ناس کی. ایک حدیث بارکہ میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
سورہ فلق اور سورہ ناس اتنی عظیم صورتیں ہیں، توجہ رکھے گا. ایسی صورت نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں، اور نہ اس زبور میں. اب ذرا اندازہ کریں کتنی عظیم صورتوں کا تحفہ کس کو ملا؟ نبی کے غلاموں کو. اچھا، میرے مصطفیٰ نے تو یہ بھی فرما دیا، فرمایا یہ ایسی صورت ہے جو قرآن میں بھی اس کی مثل نازل نہیں ہوا. اتنی عظیم صورت ہے. یہ ایک حدیث سے بارکہ. اب میں دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑھو. ایک صحابی سے کہا، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ پڑھنے کا آپ حکم تو دے رہے، میں کیا پڑھوں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس پر عمل کریں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. فرمایا سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ترتیب سے آخری 3 سورتیں. فرمایا صبح 3 مرتبہ پڑھ لو اور شام کو 3 مرتبہ پڑھ لو. فرمایا 24 آورز آپ حصار میں آ گئے، کوئی نقصان نہیں کر سکتا. بڑا بہترین حصار بتا رہا ہوں، اور وہ حصار میں کہاں سے بتا رہا ہوں؟ بارگاہ رسالہ سے. پھر آپ کو عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پہلے ہم عمل نہ کریں پھر عاملوں کے پاس جانا پڑتا ہے. پھر عامل میں بھی سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے صحیح عامل بھی ہے یا نہیں ہے. یہ تو سارا مسئلہ یہ چل پڑتا ہے کہ دکانداری چلا رہا ہے یا حقیقت میں خدمت کر رہا ہے. عاملوں میں بھی یہی چل رہا ہے. ڈاکٹر جیسے، اب ڈاکٹر کا پیشہ کیا ہے؟ اچھا پیشہ ہے، خدمت خلق ہے، لیکن آج کل کس کے لیے ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ تو عامل کا بھی یہی چکر چل پڑا ہے کہ بعض عامل اچھے ہیں بعض برے ہیں، پتہ نہیں چلتا. لیکن سب عامل نہ برے ہیں اور نہ ہی سب عامل اچھے ہیں، مکس ہے، 50-50 یا 12 جو بھی پرسن ہو. تو اگر آپ یہ کر لینا تو آپ کو عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے. جیسے کہ نبی نے فرمایا 3 مرتبہ آپ صبح پڑھ لیں، 3 مرتبہ شام. سورہ اخلاص، سورہ فلق، لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا؟ کوئی بلا آپ پر نہیں آئے گی، کوئی اذیت نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی. بڑی کوئی بھی بلائی نہیں. چھوٹے موٹے نزلہ وغیرہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ بات میں رکھے گا. اچھا، اب ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں، سنیے گا. حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوتے تو سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھتے اور اپنے اوپر دم کر دیتے. اگر دم کرنا شرک ہوتا تو نبی اپنے اوپر کرتے. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں مسئلہ، حدیث بھی کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو پہلے والی حدیث تھی، فقط اشرکا. ٹھیک ہے، اب ایک اور حدیث سن لیں جو آخری آج کے درس کی. وہ حدیث مبارکہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی جب آپ بستر پر سونے لگتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ کا ایک عمل ہے، وہ عمل بتلا رہی. وہ عمل یہ کہ آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ دونوں ہاتھوں کو ملاتے، اتھیلیاں لکھی ہوئی، دونوں اتھیلیاں ملاتے، ہاتھوں کو ملاتے، آپ اس پر دم کرتے تھے. دم کرنے کے بعد یہ جو ہاتھ ہے نا یہ پورے جسم پر پھینک دیتے. یہ نبی کا انداز ہے. اگر ان وظائف کو ہم اختیار کر لیں انشاءاللہ میرا تو ایمان ہے، میرا ایمان ہے کوئی جادو کا اثر آپ پر نہیں ہوگا، ٹینشن فری. اور بچوں کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ بچوں کو نظر بہت لگتی ہے، کہتے ہیں ماں کی نظر بھی لگ جاتی ہے. حدیث میں النظر حق پر، نظر ہے نہیں حق ہے. کبھی ماں کی بھی لگتی کبھی باپ کی لگتی. اب ماں باپ کی نظر لگ جائے تو بچے کو بچائے کہاں سے؟ سیدھی بات ہے، کیسے بچے گا؟ کیونکہ ماں اور باپ ہی تو اصل ہوتے ہیں جو پرورش کرتے ہیں. تو ماں کی بھی نظر لگتی ہے باپ کی بھی لگتی ہے، تو اوروں کی تو زیادہ لگے گی نا جب ماں اور باپ کی لگ جاتی ہے. تو اگر کیا کرے ماں ہو یا باپ ہو وہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے روزانہ کم از کم 1 مرتبہ دم کر، لمبا چوڑا نہیں. 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس. انشاءاللہ رب کی توفیق سے ہوگا. ہمارا ایمان ہے
एक जर्रा भी रब की अता के बगैर नहीं हिल सकता। मैंने साथ हिलाया ना, मैंने थोड़ी हिलाया, मेरे रब ने ताकत दी तो मैंने हिलाया। मैंने दर्स दिया, मैंने क्या दिया? मेरे रब ने तौफीक दी तो मैंने गए। आप दर्स पे बैठे हुए कुरान सीखने और समझने के लिए रब ने तौफीक दी, तभी आप बैठे हुए। तो ये मेरा ईमान है। लेकिन इंशाअल्लाह जो हमने अहादीस सुनी, पढ़ी, समझी, अगर आप रोजाना का मामूल बना ले, अपने छोटे बच्चे 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह फलक और 3 मरतबा सूरह नास, मां करे, बाप करे, जो भी करे, दोनों करे, बहुत अच्छा है। सोने पर सुहागा दम कर दे, इंशाअल्लाह 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 आपके बच्चों को जादू भी नहीं लगेगा और नजर भी नहीं लगेगा। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो